6 दिन से हमारे गेट के सामने बैठे हुए हैं और हमें तो पता भी नहीं है कि अपोजिशन से उन्होंने दावत भी नहीं दी। अल्लाह करे बलूचिस्तान के लिए हमारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो वफ्द गया है और वफ्द जो है ना अच्छी चीज़ें वहाँ से लेके आता है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो जो लेके आएंगे और ज़मींदारों के मसले को हल अगर उन्होंने किया है तो आपके इल्म में होगा कि वो कल परसों वज़ीर आज़म से मिले हैं। आया ज़मींदारों का मसला उन्होंने हल कर दिया है या नहीं किया है? अगर किया है तो आप एक वफ्द बना के उनके पास जाके वही चीज़ें उनको बताया जाए ताकि वो अपना हड़ताल ख़त्म कर दे, क्योंकि वहाँ पे मोअज़्ज़िज़ीन बड़े अच्छे घरानों से ताल्लुक़ है और काबिल एहतराम लोग हैं हमारे लिए। वो बैठे हुए जो ज़मींदार भाई बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद जाने से पहले यहाँ पे उनके जो कमेटी के सरबराह हैं आगा लाल जान, नसीर शाहवानी और एक और मोअज़्ज़िज़ बाज़ी साहब था, जो हम उनके साथ बैठे। उनके जो मुतालबे थे कि हमें बिजली नहीं, हमें शमसी चाहिए, हमारे जो बोरिंग है उसको शमसी पे कन्वर्ट किया जाए। तो सीएम साहब ने उनकी तमाम बातें माना, क्योंकि कम से कम 1 खरब के लगभग होते हैं। तो कुछ हम सूबाई हुकूमत उनको देंगे इंशाल्लाह, कुछ मरकज़ से। तो सीएम साहब के सरबराही में हमारे 5-6 सूबाई वज़रा गए हैं और मीटिंग किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो आके, और इन लोगों ने ये कहा कि जब तक वहाँ से आप लोग वापस आओगे हम यहाँ पे बैठे होंगे, और सीएम साहब ने कहा कि जब तक आप लोग बैठे हो हम खाना भी आप लोगों को देंगे। तो अपने मर्जी से बैठे हुए हैं। बहरहाल उनके जितने भी मसले थे सीएम साहब ने सुन के वो इस्लामाबाद गया, पीएम के साथ मुलाकात के बाद इंशाल्लाह आज आ रहा है। पॉइंट ने ज़हरी साहब ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा था मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मुझे वजाहत चाहिए, लेकिन उसूलन ये देखे हमने असम्बली को कायदे व ज़वाबित के मुताबिक चलाना है। करारदाद के दौरान ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर खड़े हो के ये कोई नहीं बनता और न ये इस पे बोल सकते। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मैंने इसकी तरफ सिर्फ मुझे वजाहत चाहिए, उसकी मैंने रिप्लाई के लिए मिनिस्टर साहब को कहा। हमारे अपोजिशन लीडर ने मेरे ख्याल में एक बात को 10 दफा अपने मर्जी से देखे, हमने उनसे मीटिंग किया, हमने उनसे ये कहा कि 6 से 7 महीने के अंदर जायद ये सोलर सिस्टम को जल्दी हम बना के नहीं दे सकते, 7 महीना उसमें लगेंगे। हम जा रहा है क्योंकि वफाकी वजीर वो है मेरे उम्रे पे, उसके साथ सीएम साहब ने बात किया कि आप 6 घंटे उनको बिजली दे दें। इनके सामने बैठा हुआ था जो कमेटी के इनके सरबराहान थे, ठीक, और सीएम साहब अभी तक पहुंचा नहीं है, बोलता है अभी इसने क्या किया है। सीएम साहब आ जाएगा, अपोजिशन लीडर उससे जवाब मांगे, और मैंने उनको कहा कि भाई आपके तमाम मुतालिबे हम मानते हैं, आप जो है ना मेहरबानी करके हड़ताल को ख़त्म करें। उसने बोला नहीं, जब तक हमें बिजली 6 घंटा नहीं मिलेगा हम बैठे हुए। तो अपनी मर्जी से बैठे हुए, मर्जी या उर्दू का लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आता है, या अपना मेरे भाई मामा यूनुस को उर्दू का लफ्ज़ समझ में नहीं आता है, फिर हम किसी उर्दू बड़े प्रोफेसर से बैठ के दोनों उर्दू सीखना चाहते हैं। मैं एक मर्जी से क्या, मैं बोलता हूँ ज़बरदस्ती हमने बिठाया है? ज़बरदस्ती हमने नहीं बिठाया है, देखो मर्जी से बैठे हुए। 6 घंटे बिजली 8,000 बिल। फिर जब मजीद इस पे बहस हुई कि ये काफ़ी नहीं है, फिर उन्होंने कहा 8 घंटे बिजली बिल 10,000। फिर उन्होंने कहा जी नहीं, 8 घंटे बिजली बिल 12,000। यानी पिछले जो टेन्योर गुजरा है 18 से 23 तक, तकरीबन हमारे इस पे हर दूसरे सेशन के बाद बिजली और गैस पे हमारी बहस होकर। जनाब स्पीकर साहब, अभी तो बिजली है ही नहीं। अब मीर अजीज अली साहब जो फरमा रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आपने सोलर के बारे में बात की, आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए, आपने वहाँ से मुलाकात की, ये चलो मंजूर भी हो जाएंगे जो कुछ भी हुआ, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो रोड पे हमारे सफ़ेद रीश, हमारे मोतबर, हमारे इलाके के नामी ग्रामी जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो आज 5वें दिन रोड पे बैठे हुए हैं, इनका आर्जी हल क्या होगा? यानी आपको इस मामले को यहाँ आज 14 दिन चल रहा है, ये क्या हम जदक साहब से पूछ सकते हैं कि इस 4 दिनों में आपने बिजली का दौरानिया बढ़ाया?
آپ نے ٹائمنگ بڑھائی. کیا آپ نے ان کو یہ باور کرا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ آپ اٹھیں ہم بات کرتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں بجلی کی ٹائمنگ. مجھے بات کریں جناب اسپیکر صاحب, مجھے بولنے کا حق ہے, میں بولوں گا, مجھے بھیجا اس لیے کیا کہ میں بولوں گا. دیکھیں تین سیشن جناب اصغر ترین صاحب, 3 سیشن اسی موضوع کے اوپر ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تھوڑا سا بولیں آپ جناب اسپیکر صاحب, یہ جو 3 سے 4 دن گزرے, آپ کو تو چاہیے کہ آپ جو 2 گھنٹے کا دورانیہ وہ 12 گھنٹے کرتے, 10 گھنٹے کرتے, کم از کم ان کے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کہ چلو بھائی بات کرنے کے. اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب, آپ جب گئے پرائم منسٹر سے بات کرنے کے لیے, ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ابن سرزیری کو کیوں نہیں لے کے گئے, آپ اسد صاحب کو کیوں نہیں لے کے گئے, آپ اصغر ترین کو ہمیں چھوڑ دیں, ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ کو تو یہ ذمہ دار کا ایک وفود بنا کے آپ ساتھ لے کے جاتے, وزیر اعظم کے سامنے بٹھاتے کہ ان کی زبانی آپ سنیں, ان کے کیا مسئلے, ان کے کیا مسائل ہیں, آپ سولرائزیشن کا سسٹم ہمیں دیں گے, کتنے عرصے میں دیں گے, کیا ہوگا, تو کم از کم وہ جو اشخاص آپ کے ساتھ جاتے وہ مطمئن ہوتے. جناب بولے چاہتا ہوں بولے پلیز, وہ آپ کے لیے, ہمارے لیے, اسمبلی کے لیے. بولے پلیز. اسپیکر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے, گہلا صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے. ایک کے تحت میں پبلک انٹرسٹ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بتائیں. جی اسپیکر صاحب میں تھوڑا اس کو 2 باتیں, زیادہ میں بات نہیں کروں گا, مختصر مختصر گہلا صاحب. اسپیکر صاحب یہ بات یہ ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن کل یا پرسوں میرے خیال میں ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو کوئٹہ کے ہیڈ ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ان کے آفیسرز ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں ان کا سوشل میڈیا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, انتہائی جذباتی تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں چلے جائیں, ریڈ زون ہے, آپ یہاں سے اٹھ جائیں چلے جائیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بے عزتی کرانے کی خاطر, معذرت کے ساتھ. اس میں حاجی علی مدد جتک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہم گئے, ہم سے ملے, اس میں ٹیبل ٹاک وغیرہ جو بات ہوئی ہماری چلی ان کے ساتھ. ابھی کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو ایسا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے جو میں رات کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں دمکایا گیا ہے اور آفیسر کا نام لیا کہ ہمیں کہا گیا آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں فوراً, نہیں تو ہم اٹھانا جانتے ہیں آپ کو کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے. تو میرے جیسے اپوزیشن لیڈر یا حاجی علی مدد صاحب نے یا اصغر ترین صاحب نے یا ساتھیوں نے کہا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے علاقے کے ہمارے صوبے کے معتبرین ہیں, سفید ریش ہے اور ایجنٹ لوگ, اس میں آپ یقین کریں کہ جو چڑی کے سارے چل رہے ہیں, آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے. تو اگر خدا نخواستہ ایک طرف سے سی ایم صاحب سے مذاکرات چل رہی ہے, دوسرے طرف آ کے ان کو جو ہے دمکایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اٹھ جائیں, میں کہتا ہوں خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ان کو یا جو ہے فورس کیا جائے, حالات خراب ہو جائے. صرف اس چیز کو میں آپ کو جو ہے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. 3 دن پہلے میر اصغر جتوئی کو شہید کیا گیا, وہ بھی دن کے اجالے میں. جب آپ کی اسمبلی اجلاس یہاں سے ختم ہوئی تو میں نے سی ایم صاحب نے ہمیں بھیجا ذمہ داروں سے مذاکرات کے لیے. جب اب مذاکرات کیے تو سے میں نکلا تو پتہ چلا کہ میر اصغر کو شہید کیا گیا ہے. اسپیکر صاحب, اس سے قبل بھی میر اصغر جتوئی پہ ناجائز یارما رند اس کے بیٹوں نے مقدمہ کیا اور 3 سال تک قتل کے مقدموں میں اسے گھسیٹا گیا. اس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی میرے پینل میں تھا اور میرا پینل کا میرے جس پارٹی میں ہم تھے اس کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا. اس کے بعد جب اس کے بیٹے پر نام نہاد دھماکہ کیا گیا, اس میں ایک آدمی شہید ہوا اور اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوا, تو اس مقدمے میں بھی یہ میر اصغر جتوئی انور ارائیں جو اس ٹائم میر اصغر جتوئی خانہ کعبہ میں احرام میں کھڑا ہوا تھا, اللہ کے درگاہ میں عبادت کر رہا تھا, یہاں اس کا ایف آئی آر میں نام دیا گیا کہ میر اصغر نے یہ دھماکہ کیا ہے. جب وہ واپس آئے
تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا، اپنے سارے قواعد پاسپورٹ وغیرہ عدالت میں پیش کیا، تو معزز عدالت نے اس کو باعزت بری کیا۔ وہ پہلے والے جو یارہ نے مقدمہ کیا تھا اس میں بھی اسے باعزت بری کیا، مگر اندر جو سیشن ہو رہا ہے یہاں پہ ہی اسی جناب اسپیکر صاحب جب اسمبلی اجلاس صاحب بلاتے ہیں تو معزز اراکین یہاں پر، اب ہم آج سپوز میں لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کس سے بات کروں؟ یہاں کوئی لا آرڈر کو کوئی سیکرٹری صاحب ہیں، لا اینڈ آرڈر کو کوئی منسٹر صاحب ہیں، میں اپنے اپوزیشن لیڈر سے اسد صاحب سے بات کر کے کیا مسئلہ میرا حل کر سکیں؟ کوشش کرتے ہیں، ہم تو ظاہر پہلی دفعہ آئے 11 بجے یا بر وقت پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اسمبلی میں کہ ہم بر وقت آ جائیں۔ ہم تو نئے سیاسی کارکن ہیں، پرانے کھلاڑی نہیں ہیں، تاکہ ہم کچھ سیکھیں، اپنے بڑوں سے سیکھیں، آپ سے سیکھیں، تو تجربہ حاصل کریں۔ تو ہم 11 بجے آتے ہیں تو 12 بجے تک اجلاس نہیں ہوتا۔ میرا شکوہ حکومت سے بھی ہے اور اپوزیشن سے بھی ہے، مطلب آپ کا کام بلوچستان چلانا نہیں ہے، اسپیکر صاحب کا کام۔ آپ تو حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اسمبلی چلاؤں گا، تو کیا اسمبلی 11 بجے کا ہم پورے بلوچستان کو منظم کرنے والا ادارہ صوبہ اسمبلی ہے، پورے بلوچستان کے لوگوں کو شعور دینے والا ادارہ صوبہ اسمبلی ہے، پورے قوم کو ویژن دینے والا ادارہ یہ ہے، پورے قوم کو ٹائم مینجمنٹ، وقت کی پابندی کا تلقین اور سبق سکھانے والا ادارہ صوبہ اسمبلی ہے۔ اور اس کی حالت حکومت والوں کی بھی اور اپوزیشن والوں کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ پھر مرضی سے 11 بجے اجلاس ہو تو 12 بجے تک آتے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اچھا تاثر نہیں ہے بالکل، کیا جاتا ہے پوری قوم کو ہم کیا بتاتے ہیں؟ یہ ایوان، یہ جس کی اہمیت، یہ اہمیت ہے اس کی۔ اور آپ بھی بتائیں تو ڈی اے تو پورا لیتے ہیں، تنخواہ تو ماشاءاللہ پوری لیتے ہیں، پورے مہینے کی 30 دن کی تنخواہ لیتے ہیں۔ انہیں یہ چاہیے کہ آپ ٹائم پر تنخواہ رکھیں، ٹائم پر، جو 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے اس کا 50 کاٹا کریں، تاکہ پتہ چلے گا، تاکہ بر وقت آیا کر۔ یہ غلط اس کا پورے بلوچستان میں، یہ میں اپوزیشن حصہ ہوں، لیکن اسی طرح میں ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں، جیسے امن و امان پر صوبائی وزیر صاحب محفوظ نہیں ہیں۔ صوبائی وزیر جس کے پاس ماشاءاللہ صوبائی وزیر داخلہ ان کا ہے، پولیس ان کے انڈر ہے، تمام ادارے میں بات کرتا ہوں حکومت کا، کہتے ہیں آپ حکومت چلانا ہمارا کام ہے، آپ اعتراض نہ کریں، ہم تو کام کر رہے ہیں۔ حکومت والے تو لوگوں کو حفاظت کریں، میری جان کی حفاظت کریں، میری مال کی حفاظت کریں۔ وہ جب خود محفوظ نہیں ہے، میری خاک کریں گے؟ میرے مال اور جان کی خاک حفاظت کریں گے؟ جب خود میں تو مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی جو امیر صاحب کے پی ایس کے ساتھ ہوا، جو قاتل ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے، جو قاتل اس کو گرفتار کیا جائے۔ پورے بلوچستان میں اسی طرح لوگ مر رہے ہیں، چمن سے لے کر وہاں تک، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو قاتل ہے اس کو سزا دی جائے، قاتل جو بھی ہو، قاتل سردار ہو، قاتل مذہبی آدمی ہو، قاتل غیر مذہبی ہو، جو بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیا امیر صاحب سے میری یہ گزارش ہے حکومت سے، وزیر داخلہ کون ہے؟ کس پارٹی کا ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کس پارٹی کا ہے؟ کیا لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا اسپیکر صاحب کا کام ہے؟ تو ایک بھی وزیر صاحب نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت سارے وزیر ہمیں نظر آتے ہیں، وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے کوئی نہیں آتا۔ کیا آپ کا وزیر اعلیٰ سے دلچسپی ہے یا عوام سے دلچسپی ہے؟ تو اسپیکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور میری اپوزیشن سے بھی درخواست ہے، اپوزیشن لیڈر ہو یا اس کے تمام ارکان ہو، اس کو جان ڈالنا اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، ذرا تکڑا کردار ادا کرے، حکومت کا احتساب کرے، بشمول میں بھی شامل ہوں۔ اور اپوزیشن لیڈر سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر کے اپوزیشن حکومت کا بھی اس کا احتساب کریں۔ تو یہ جو توجہ دلا نوٹس اصغر صاحب نے دی کہ پشین کے حوالے سے سیلاب میں، اس میں گوادر بھی ہے، ضلع گوادر بھی ہے۔ وزیر صاحب سے گزارش ہے، وہاں بھی وزیر اعظم صاحب آئے، 7 لاکھ روپے کا اعلان کیا، فی گھر 7 لاکھ روپے کیش، تو وہاں بھی ماشاءاللہ نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ صاحب 2 دفعہ ہے، کیونکہ ہم بات تو نہیں کر سکتے، پرسوں میں نے بات کی، انہوں نے کہا حکومت چلانا ہمارا کام ہے، واقعی حکومت آپ چلائیں، لیکن حکومت آپ کا کام ہے، ماشاءاللہ حکومت چلا، اس لیے آج یہاں نہیں ہے، حکومت چلا رہے ہیں، پھر بھی عاصم صاحب کا پی ایس محفوظ نہیں ہے، حکومت چلا رہے ہیں۔
ظاہر हुकूमत चला रहे, पता ज़मीन के नीचे चला रहे, आसमान के ऊपर चला रहे, माशाल्लाह हुकूमत चला रहे हैं। तो हम बात भी नहीं कर सकते कि हुकूमत चलाना इनका काम है, हमारा तो नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि स्पीकर साहब सूबा असम्बली को बेहतर चलाएं। मुझसे ऐसा कारकुन भी इससे मायूस हो, इस पार्लियामेंट से मायूस हो, इस असम्बली से मायूस हो, तो क्या हम नौजवानों को बाहर, बलूचिस्तान के बहुत सारे नौजवान इस पार्लियामेंट से मायूस हैं, बहुत सारे नौजवान इस जमहूरियत से मायूस हैं, आज पहाड़ की तरफ गए बलोच नौजवान। जब ये पार्लियामेंट का ये किरदार होगा तो नौजवान हम लोगों को पार्लियामेंट की तरफ ले जा रहे हैं, गैर उस तरफ ले जा रहे हैं। नौजवानों को हम क्या पैगाम देंगे, आप पार्लियामेंट में आ जाएं, ऐवान की तरफ आ जाएं, लोगों को मायूस कर रहे होते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब इस ऐवान को बेहतर चलाना, मुनज़्ज़म चलाना, फ़ाल चलाना, वक्त की पाबंदी के साथ। सबसे पहले वजीर साहिबान को वक्त पे आना चाहिए, हमारे जितने वजीर साहिबान को बर वक्त आना चाहिए, अपोजिशन लोगों को आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। तो मैं खुद इस ऐवान की जो चल रही है ने इसके ऊपर बात की, बाहर जो धरना बैठा हुआ है, लोग जिम्मेदार आए हुए हैं, उसके यहाँ पे पहुँचा हूँ। कस्टम